إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سے اپنے اربوں کھربوں بندوں میں سے ایمان اور توحید کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں سارے ہی انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہماری ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا کر بھیجا. صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، الحمدللہ ابھی جن ایام سے ہم ہو کر آ رہے ہیں بڑے بابرکت ایام ہیں، چاہے وہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہو جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وہ ایام معلومات ہیں. لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات. یا پھر اس کے بعد عید کا دن ہو یا عید کے بعد آنے والے ایام معدودات ہوں. بڑے بابرکت ایام تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام میں بڑا اجر و ثواب رکھا تھا. معمولی سے معمولی عمل کوئی بندہ اگر کر لیتا، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے اجر عظیم سے اس کو نوازتے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کے لیے مواقع فراہم کیے. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا کرم، بہت بڑا فضل ہے. چاہے یہ ایام ہوں یا اس جیسے سال بھر میں آنے والے جو بھی ایام ہیں، نیکیوں کے جو بھی مواسم ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے مواقع ہم انسانوں کے لیے فراہم کیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کا اس کے اندر کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر انسان جو بھی کرتے ہیں، یا یوں سمجھ لیے ہماری اپنی زبان میں جو بھی آفرز دیتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ان کا فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ان ایام میں تم خرید و فروخت کرو گے تمہیں زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہوگا، مگر ضمناً کہیں نہ کہیں ان کا فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی جو مواقع ہمیں فراہم فرماتے ہیں کہ اگر ان ایام کے اندر تم معمولی عمل بھی کرو میں تمہیں بہت اجر دوں گا، بڑا اجر دوں گا، اجر عظیم سے نوازوں گا، ان ساری چیزوں میں صرف اور صرف بھلائی ہم انسانوں کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ بلکہ زندگی بھر کی بھی عبادت ہم لے لیں، ایک بندہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک بھی جو بھی عبادتیں کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک حدیث قدسی میں یہاں تک ارشاد فرما دیا، بڑی پیاری حدیث ہے، کہا کہ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، کہ اے میرے بندو تم کبھی بھی میرے نقصان کو ہو یا نفع کو نہیں پہنچ سکتے ہو کہ تم مجھے کچھ نقصان پہنچاؤ یا مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکو۔ میرے نقصان اور نفع کو پہنچنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، استطاعت تمہارے اندر یہ قوت ہی نہیں ہے کہ تم مجھے کسی طرح کا نفع پہنچا دو یا کسی طرح کا نقصان پہنچا دو۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے رکھی ہیں وہ تمہارے نفع کے لیے رکھی ہیں۔ صبح شام جو عمل بندہ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اس میں فائدہ ہمارا چھپا ہوتا ہے، بندوں کا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وہی حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بھی سمجھا دیا بڑے پیارے الفاظ میں۔ اگر آپ وہ حدیث پڑھیں گے کتنا پیارا انداز اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اپنے بندوں کے لیے، کئی مرتبہ اسی ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اے میرے بندو، اے میرے بندو، اس طرح کے الفاظ، یا عبادی یا عبادی، کہ اے میرے بندو۔ اللہ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کہ اگر تم میں سے پہلا آدمی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری آدمی تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے سارے کے سارے، اور نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی، اگر سب کے سب سے زیادہ متقی آدمی کی طرح ہو جائیں، سب سے زیادہ تقوی والے ہو جائیں، اللہ کہتا ہے ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری ملکیت میں رتی برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے، تھوڑا بھی میری ملکیت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر ہر بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کے نبی خود کہتے ہیں انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی کی طرح ہر بندہ بن جائے، نہ صرف انسان جنات بھی، اللہ کہتا ہے میری ملکیت میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے، تم کچھ بھی کر لو یہ تمہارے فائدے کے لیے، نہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو نہ نفع پہنچا سکتے ہو۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمائی، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں سال بھر میں، نیکیوں کے جو موسم رکھے ہیں کہ ان ایام میں کیا جانے والا عمل دوسرے ایام کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو یقیناً وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ اس پر ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ایسے مواقع ہمیں نصیب فرمائے۔ تو محترم حاضرین گرامی، ان ایام جو گزرے ابھی ایام ہیں، ان ایام میں جن لوگوں نے واقعی معنوں میں اللہ کی عبادت کی وہ قابل مبارکباد ہیں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ان ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ان میں کر لی۔ خوشخبری ہے یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان ایام کے اندر روزے رکھ لیے،
یقیناً خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے صدقہ و خیرات کر لیے، اور اسی طرح خوشخبری ہے ہر اس بندے کے لیے جس نے بھی ان ایام کو ایک بہترین موقع سمجھتے ہوئے ہر نیکی کرنے کی کوشش کی، بہترین رشتہ داری نبھائی، یا خصوصاً ان ایام کے اندر والدین کے ساتھ بہترین معاملہ فرمایا، حسن سلوک کیا، یا ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کی راہ ہموار کر لی، یقیناً باعث مبارکباد لوگ ہیں۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے دنیاوی معاملات کے اندر ہم بہت ساری چیزوں میں ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں۔ کسی کے پاس اچھا گھر ہو گیا، اس کے لیے خوشخبری ہم پیش کرتے ہیں، اچھی شادی کہیں ہو گئی، اچھی بیوی مل گئی، نیک اولاد نصیب ہو گئی، ہم خوشخبریاں دیتے ہیں، کسی کا بزنس اچھا چل گیا، خوشخبری ہم دیتے ہیں۔ مگر دیکھا جائے تو حقیقی خوشخبری اس بندے کو دینی چاہیے جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام اور ان جیسے جو بھی معاملات ایام ہیں ان سارے ایام میں نیکیاں کرنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یا نیکی کرنے کی اللہ توفیق جو دے دیتا ہے، وہ لوگ یقیناً خوشخبریوں کے مستحق ہیں۔ کیونکہ حقیقت میں سب سے بڑی خوشخبری تو یہی ہے کہ بندہ ان ایام میں ہو یا اپنی زندگی کے اندر بہتر اعمال کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر لے، اللہ کے قریب ہو جائے، یہی سب سے بڑی خوشخبری اور یہی سب سے بڑی کامیابی۔ تو ایسی بات پر اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، جنہوں نے بھی ان ایام میں نیکیاں کر لیں خوشخبری کے مستحق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ سب سے بہترین زاد راہ، سب سے بہترین چیز ہے کہ بندہ نیکیاں کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر لے، اللہ کو راضی کر لے، یہ سب سے بہترین توشہ اس کے لیے ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان جیسے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ ان ایام کو ہم نے پا لیا، ان ایام میں اللہ کی عبادت کر لی، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیا، یا خالص اللہ کے لیے قربانیاں دے دیں، بات اسی پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ ہم ان ایام ان اعمال کی قبولیت کی بھی فکر کیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان اعمال کی حفاظت کی بھی فکر کریں۔ یعنی بندہ مومنانہ صفت ہی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ کوئی بھی بندہ مومن اگر کوئی عمل کرتا ہے تو مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتا ہے کہ چلو میں نے کر لیا، ختم، خلاص، اب اس کے آگے میرا کام، میرا عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کر ہی لیا ہوگا۔ پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا یہ مومنانہ صفت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ والذی، بہت ساری یعنی سورہ مؤمنین، سورۃ المؤمنون ہے، اس کے اندر کئی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، مؤمنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ مؤمن تو وہ ہوتا ہے کہ نیکی کر کے خاموش نہیں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں دے دینے کے بعد، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد یہ سوچ کر نہیں بیٹھ جاتا کہ چلو میں نے کر دیا، میری ذمہ داری ختم، میرا کام ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کے باوجود بھی وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، اللہ کے دل، ان کے دل اللہ کے ڈر سے لرزتے رہتے ہیں، نیکیاں کرنے کے بعد بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ برائیاں کرنے کے بعد اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر پیدا ہو، نیکیاں کرنے کے بعد بھی مومن کی یہ شان ہوتی ہے، مومن کی یہ صفت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی اس کا دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ یہ ایام پا لیے، ان ایام میں ہم نے نیکی کر لی، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب آرام کر لیں گے، اب اللہ سے دور ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، جو کچھ کرنا تھا کر لیا، نہیں، یہ مومنوں کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ مومن تو ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو بھی اس نے کیا ہے ان کی قبولیت کی فکر کرتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں میرا عمل اللہ کے پاس قبول ہوا کہ نہیں ہوا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اللہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اس کو قبول کر لینا۔ اس کی دعاؤں میں ہمیشہ یہ، یعنی مومن کی یہ ہمیشہ دعا رہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا، چاہے نیک اعمال ہو یا قربانی جیسا مسئلہ ہو، ہم نے جو قربانی دی تھی ختم نہیں ہو گیا مسئلہ،
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس قربانی کو تو قبول کر لے. بس ریاکاری سے پاک ہو کر خالص اللہ کے لیے ہم نے یہ قربانی دی, اللہ ہم نے تیرے لیے قربانی دی تو اس کو قبول کر لے. یہ مومن کی ایک صفت ہوتی ہے, اس کی دعاؤں میں یہ دعا ہمیشہ شامل ہوتی ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ان ایام کے اندر یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے اعمال رکھے تھے, روزے ہوں, قربانی ہو, یا اسی طرح سے حج کا معاملہ ہو. حج جیسا بڑا عظیم عمل اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے اندر رکھا, مگر ان ایام کے ختم ہوتے ہی حج کا یہ مسئلہ ہم سمجھتے ہیں, جہاں تک ہماری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ حج انہی ایام میں ہوتا ہے. ہاں یقیناً انہی ایام میں ہوتا ہے. باقاعدہ طور پر یہاں سے سفر کر کے مکہ المکرمہ پہنچنا, وہاں جا کر ارکان حج ادا کرنا انہی ایام کے اندر خاص ہے. لیکن جہاں تک ثواب کی اگر بات کی جائے, ثواب کی اگر ہم بات کریں, صرف انہی ایام کے اندر حج کا ثواب نہیں دیا جاتا ہے. احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کریں گے معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی چیزیں بتائیں, کئی ایسے اعمال بتائے کہ جن کو اگر بندہ اپنی جگہ رہ کر کرتا ہے, اپنے علاقے میں, اپنے گھر میں رہ کر کرتا ہے, اپنی مسجد میں رہ کر کرتا ہے, اس کو حج کا ثواب دیا جاتا ہے. سال بھر یہ لگا رہتا ہے. ہمارا ذہن صرف حج کا مطلب ہے حج کا ثواب ہے تو اسی پر اٹکا ہوا. لیکن احادیث میں جس چیز کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی کی گئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے اعمال پر مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ بندہ زندگی بھر ہر دن اگر بھی چاہے ان اعمال کو کر کے حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. حج کا ثواب پوری طرح سے, جس طرح ایک بندہ زندگی بھر پیسہ جمع کرتا ہے, باقاعدہ یہاں سے سفر کر کے وہاں جاتا ہے, ساری مشقتیں برداشت کر کے حج کرتا ہے اور جو ثواب حاصل کر کے آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ثواب معمولی سے کاموں میں بھی رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اللہ کے نبی نے بتایا. اور کوئی مسلمان یہ نہ سوچے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ زندگی بھر کی کمائی لگاتا ہے, محنتیں کرتا ہے, مشقتیں کرتا ہے, مشاکل کو برداشت کر کے یہاں سے وہاں جاتا ہے, ارکان حج ادا کرتا ہے, اس کے باوجود اس کو جو ثواب مل رہا ہے وہی ثواب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو مل سکتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہم نہ سوچیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے, یہ ساری چیزیں اللہ پر چھوڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, وہ اللہ کی ذات کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے معمولی کاموں پر ایسے بڑے ثواب عطا رکھے ہیں کہ ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, سبحان اللہ تملأ المیزان. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر سبحان اللہ تم کہتے ہو اپنی زبان سے, میزان بھر جاتا ہے, اجر و ثواب سے میزان بھر جاتا ہے. سبحان اللہ کتنا بڑا پہاڑ پھوڑنا ہے, صرف اپنی زبان کو ذرا سی حرکت دینے ایک سیکنڈ کے لیے. سبحان اللہ الحمدللہ, اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. آسمان اور زمین کے درمیان پائی جانے والی جگہ کو اگر کوئی بندہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ کو اجر و ثواب سے بھر دیتے. اللہ, یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات پر ہم کبھی شک نہیں, اس کی قدرت الگ ہے, اس کی شان الگ ہے. یہی وجہ ہے کہ جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے, جس دنیا کے لیے ہم مرتے ہیں, یقین مانیے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری حدیث بیان فرمائی ہے, اگر ہم اس حدیث کو یاد رکھیں اس دنیا کو اپنی ٹھوکر پہ رکھیں گے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, مجھے یاد ہے, اللہ کے نبی کے, مجھے معلوم ہے, میں پہچانتا ہوں اس بندے کو جو بندہ جہنم سے نکل کر جنت کے اندر سب سے آخر میں پہنچے گا, سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں پہنچے گا, اور جس کا درجہ جنت کے اندر سب سے کم تر ہوگا. اللہ, سب سے چھوٹا درجہ, ادنا درجہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جانتا ہوں اس شخص کو, وہ شخص اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا جہنم سے اور جنت کے قریب کرے گا اور کہے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا. حدیث بڑی پیاری ہے, کبھی موقع ملے تو آرام سے بیٹھ کر پڑھ لینا. وہ بندہ جنت کے قریب جائے گا اور دیکھے گا کہ جو ہے جنت بھر گئی, اس کو لگے گا کہ جنت بھر گئی, جنت میں جگہ نہیں ہے. واپس اللہ کے پاس آئے گا, شکایت کرے گا کہ اللہ جنت میں جگہ نہیں ہے. مجھ سے پہلے جن لوگوں نے جنت میں داخلہ لے لیا سب نے اپنی اپنی جگہ پکڑ لی, سب نے اپنی یعنی ساری جنت کو بھر دیا, میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے.
اللہ کہے گا دوبارہ بھیجے گا، 3 مرتبہ جا کر آئے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا. جب وہ یہ کہے گا کہ جنت میں میرے لیے جگہ نہیں ہے، اللہ کہے گا کہ جنت میں تیرے لیے دنیا بھر کی جگہ کافی ہے. دنیا جتنی جگہ جنت میں اگر میں تجھے دے دوں، کیا اتنی جگہ تیرے لیے کافی ہے؟ وہ بندہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، دونوں سارے جہانوں کا رب ہے، اور تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، مجھ جیسے حقیر بندے کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اللہ اکبر. وہ بندہ کہے گا کہ نہیں، مذاق نہیں ہے، جا میں تیرے لیے جنت میں دنیا جتنی جگہ میں تیرے لیے دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. ایک دنیا، ساری دنیا بھر جتنی جگہ کا مالک میں تجھے بناتا ہوں جنت کے اندر. اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ آگے اور کہتا ہے فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا. صرف دنیا نہیں بلکہ ایسی 10 دنیا کا مالک میں تجھے بناتا ہوں جنت میں. اللہ اکبر. یہ کون بندہ ہے جس کا درجہ جنت میں سب سے کم تر ہوگا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، چھوٹا سا عمل آپ کر لو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ثواب دے دے. کوئی مشکل بات نہیں، کوئی بعید بات نہیں. کچھ اعمال میں دو تین اعمال میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں مختصر وقت میں. سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو کئی اعمال بتائے ہیں، ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے وضو بنا کر نکلتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسجد جا کر جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کر لوں، فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کر لوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے لیے حج کے برابر کا ثواب ہے. اللہ اکبر. کتنا بڑا کام ہے، کوئی بہت بڑا کام ہے نہیں، معمولی سا عمل. اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی بندہ صرف اس نیت کے ساتھ مسجد گھر سے نکلتا ہے وضو بنا کر کہ میں مسجد جاؤں گا، جماعت کے ساتھ فرض نماز میں ادا کروں گا، اس نیت کے ساتھ آتا ہے، مسجد کو آ کر جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو پورے حج کا ثواب. اللہ اکبر. اور اسی طرح نہ صرف حج، عمرے کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی بندہ فرض نماز کے بجائے نفل نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آتا ہے، گھر سے نفل نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو آتا ہے، حالانکہ نفل نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر مسجد آ کر پڑھتا، اللہ کے نبی اسی حدیث میں کہتے ہیں کہ اس کے لیے عمرے کا ثواب ہے. اللہ اکبر. معمولی کام، ثواب بہت بڑا. اس کے علاوہ ایک اور عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد مسجد سے نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے لیے حج کا پورا ثواب دیا جائے گا. اللہ کے نبی نے اس حدیث میں 3 مرتبہ تامہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تامتن تامتن تامتن. مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے پورے حج کا ثواب ہے. اللہ اکبر. کتنے وقت کی بات ہے؟ زیادہ سے زیادہ فجر نماز کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ رہتا ہے، یا زیادہ بھی مان لے 1 گھنٹہ رہتا ہے. ویسے تو ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے، بیکار کے کاموں کے لیے، بیکار کی باتوں کے لیے ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں تو گھنٹے نکل جاتے ہیں، ایسے ہی گھنٹے کھڑے ہو کر گھنٹوں بات کرتے ہیں. اور اگر آج کی مصیبت، کوئی بندہ فون پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے نماز پڑھ کر جانے کے بعد، 8 بھی بج جاتے ہیں، 9 بھی بج جاتے ہیں، وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی نکل جاتا ہے وقت. لیکن اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہمارے لیے گوارا نہیں. حقیقی مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت، اس کے لیے ہمیں مسجد میں آدھا گھنٹا بیٹھنا ہمارے لیے گوارا نہیں ہے. صرف سننے کی حد تک یہ باتیں نہ رکھیں، میری گزارش ہے عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ بڑے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ نے حج کا ثواب رکھا ہے. سال بھر آپ کر سکتے ہیں، حج کا ثواب کما سکتے ہیں.
آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے نکالیے، اللہ کا ذکر کیجیے، قرآن پڑھیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں لگ جائیے، پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ حج کا ثواب اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ فرمایا کہ پورے حج کا ثواب ملے گا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک اور عمل، بڑا بہترین عمل، اور یہ موقع ہم سب کے پاس ہے الا ماشاء اللہ، خصوصی طور پر نوجوانوں کے پاس۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے، اللہ کی راہ میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں، اللہ کی خاطر لڑائی کرنا چاہتا ہوں، بڑا شوق ہے، ولا اقدر علیہ، لیکن قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جہاد تو کرنا چاہتا ہوں لیکن اسباب مہیا نہیں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں سامان جنگ تیار کر سکوں اپنے لیے، یا پھر ان ایام کے لیے سارے انتظامات اپنے لیے کر سکوں، اس کی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَهَلْ بَقِيَ أَحَدٌ مِّن وَالِدَيْكَ، کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے؟ اللہ اکبر، والدین میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہاں میری ماں زندہ ہے، میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت میں لگ جاؤ، اپنی ماں کی خدمت میں لگ جاؤ۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے یہ کر لیا، اگر تم نے اپنے ماں کی خدمت کر لی، فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے یہ کام اگر کر لیا، تم حاجی بھی ہو، تم معتمر بھی ہو، اور تم مجاہد بھی ہو۔ آج اکثر ہم لوگوں میں سے اکثر کے والدین جو ہے الحمدللہ زندہ ہیں، لیکن ہم ان کی قدر نہیں کیا کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر نوجوانوں کو میں نے اسی لیے کہا، ہمارے والدین میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے، یہ والدین ہمارے دونوں کے دونوں الحمدللہ اگر زندہ ہیں تو یہ ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے حج کا ثواب کمانے کا، عمرے کا ثواب کمانے کا، اسی طرح جہاد کا بھی، جبکہ آج جہاد کا موقع ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر جہاد کا ثواب کمانا چاہتے ہو والدین کی خدمت کیا کرو۔ والدین کی خدمت میں یہ سارے ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، والدین کی قدر و قیمت ہم نہیں جانتے، جب تک وہ زندہ ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ابھی میں نے کہا ہمارے پاس موبائل فون ہے، موبائل فون میں لگے ہوئے والدین سامنے بیٹھے ہوئے، والدین میں سے کوئی ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ فون میں لگے ہوئے، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، والدین کچھ پوچھ رہے ہیں، لیکن ہم ان کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے۔ ہمارے لیے گوارا نہیں ہے کہ ہم والدین کے لیے 2 منٹ بات کر لیں، ان کی خوشی کی خاطر، ان کی خوشی کی خاطر 5 منٹ ان سے گفتگو کر لیں، یہ ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ آپ ہوں گے باہر کی دنیا میں بڑے میکے لال، یعنی بہت زیادہ کماتے ہوں گے، دنیا جیت لیا، لیکن اگر گھر میں والدین کو رکھ کر ان کی اگر خدمت نہیں کرتے، آپ کا دنیا کمانا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں والدین اگر ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، والدین کو ناراض کرو گے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ بیوی کے ساتھ بات کرنے کے لیے پوری رات ہمارے پاس ہے، لیکن والدین کی خدمت کے لیے تھوڑا سا وقت بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یعنی گھر سے باہر نکل کر دنیا کماتا ہے لیکن گھر میں والدین کی خدمت نہیں کرتا تو اس کے لیے دنیا چھوڑ کر یہ گلاس پانی صحیح اپنے والدین کو پیش کر دینا یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یقین مانیے والدین کی خدمت میں بہت بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، جس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مواقع کو
غنیمت جانتے ہوئے ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، نیکیاں کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ کو راضی کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جینے اور مرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی اعمال ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت کی فکر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔